اگر عبادت کی توفیق اللہ نے دی ہے تو عبادت پہ راضی رہیں، دوسروں کی طرف انگلی نہ اٹھائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، پوری رات میں نے والد نے قرآن کی تلاوت کی، تہجد پڑھی، آس پاس دیکھا لوگ سوئے ہوئے پڑے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ کیسے عجیب سے لوگ ہیں، یہ سوئے نہیں بلکہ تو مرے پڑے ہیں، تہجد بھی نہیں پڑھی، انہوں نے تہجد ہی نہیں پڑھی۔ تو میرے والد نے کہا کاش بیٹا تو بھی سویا رہتا، ان کے متعلق یہ جملہ نہ کہتا، یہ جو تم نے جملہ کہا ہے اچھا ہو جاتا تو بھی سو جاتا، کیونکہ دوسروں کی غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے نا کہ لوگوں کا ذکر نہ کرو، کیونکہ لوگوں کا ذکر کرنا یہ بیماری ہے، ذکر کرنا ہی ہے تو اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ کے ذکر میں شفا رکھی ہے۔ جو دو چار آدمی جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں، بجائے ان کو ڈسکس کرنے کے اپنی آخرت کی فکر کرے، وہاں اللہ کا ذکر شروع کرے، وہاں اللہ کو یاد کرے۔ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے استغفار کرو۔ اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں اگر تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم اس کی خوبیاں بیان کرو اور اس کے حق میں دعا کیا کرو۔